کہ کھیتی بھی نہیں ہے کہ جو کھڑی ہے کھیتی، ابن عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے. ہاں، کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے. گنا کھڑا کر دیا، سرسوں کھڑا کر دیا، ہاں، کپاس کی کھیتی، گیہوں کی کھیتی، یہ تسبیح پڑتی ہے. اور ثواب اس کا ہے، کمائی ہے، مال بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے. مال بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، میری بات مان لو. ابو سفیان میں دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، میری بات مان لو، تو ثواب بھی ملے گا اور مال بھی ملے گا کھیتی میں سے. کھیتی تسبیح پڑ رہی ہے. جی ہاں، یہ مثال ہے فضائل کی اور مسائل کی، کہ ہر چیز کے فضائل بتائے. اس لیے ہم کہتے ہیں فضائل کی تعلیم کرو، فضائل کو سیکھو، فضائل کو سنو، تاکہ اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے یہ دینے والا ہے. اس شوق میں کرے. کس میں کرے؟ شوق میں کرے. اس لیے وعدے کیے عملوں پر کہ عمل بناؤ، اور عملوں پر اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. اللہ اپنے وعدے میں کیسا ہے؟ کہ سچا. اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے معاملے میں سچے رہو. اللہ کے معاملے میں کیسے رہو؟ کہ سچے اور وفادار رہو. تو حضرت فرماتے تھے کہ علم فضائل کا، علم مسائل کا ایمان کے ساتھ. ایمان کلمے میں آیا، اب کلمے والی زندگی گزارنے کے لیے علم دیا، عبادت کا علم دیا، نمازوں کا علم دیا کہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی. پھر نماز پر وعدہ ہوا کہ نماز پر ہم یہ دیں گے. کہ نماز پر کیا ملے گا؟ کہ مدد ملے گی. کیا ملے گی؟ نماز پر اللہ کی مدد ملے گی. تمام نبیوں نے نمازوں سے مدد لی ہے حالات میں. ہم کو بھی یہی سکھایا، حالات میں نمازوں سے مدد لو اور نمازیں بناؤ، تاکہ تمہاری نمازوں پر وہ وعدے اللہ کے پورے ہوں. چونکہ ہمارے پاس فضائل کا علم نہیں ہوتا، طریقے نہیں ہوتے، اس لیے نماز کا اثر نہیں معلوم ہوتا. بنی ہوئی چیز نہیں ہے، نماز بنی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں پھر کر نمازوں کو بناؤ. ہاں، اور نماز والے بنو. کیا بنو؟ کہ نماز والے بنو، ایمان والے بنو، نماز والے بنو. نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے معاملہ صحیح کرو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. جب محنت کریں گے تو اندر یقین بنے گا، عملوں والا یقین. جیسے چیزوں والا یقین، ایسے عملوں والا یقین کہ نماز پر اللہ کام بناوے گا، دعا پر اللہ کام بناوے گا. ہاں، کہ تمہاری دعاؤں پر اللہ کام بناوے گا. دعا والے بنو. عمل کا راستہ، اس میں دعا کا انعام ملتا ہے کہ عمل کے ذریعے سے جب دعا مانگے گا تو وہ دعا قبول ہوگی. اس لیے ایمان کے ساتھ ہم کو اعمال دیا، اور پہلا عمل نماز، کہ نماز کے لیے اپنے آپ کو بناؤ، پیٹ کو ہلکا رکھو، پیٹ کو ہلکا رکھو. نماز کی فضیلت، نماز کے مسائل کا علم. اب جو نماز پڑھی جائے گی وہ اپنا اثر بتاوے گی. کہ کیا اثر بتاوے گی؟ کہ نماز جو ہے زندگی کی برائیوں کو ختم کرے گی. کیا ختم کرے گی؟ کہ نماز زندگی کی برائیوں کو ختم کرے گی. کیونکہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو زندگی کی برائیاں ختم ہو جائے گی. ہاں، پھر کہ نماز نور ہے. فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے. اپنے آپ کو نمازوں کے ذریعے سے نورانی بناؤ. یہ دعوت دی ہے. ہاں، کہ تمہاری نماز نور ہے. دلوں میں نور ہوگا، پھر قبر میں نور ہوگا. ہاں، تو نماز برائیوں سے کہ بچاتی ہے. نماز روزیوں کی برکتیں کھینچتی ہے. نماز کیا کرے گی؟ کہ روزی کی برکت کو کھینچے گی. یہ اس کا اثر ہے. ہاں، کہ نماز سے روزی میں برکت آتی ہے، برکت والی روزی ملتی ہے. ہاں،
نماز کا یہ اثر ہے کہ روزوں میں برکت آ جائے گی. اس لیے حکم ملا ہے کلمے کے بعد کیا کرنا ہے کہ عبادت والی زندگی بنانی ہے، اور عبادت والی زندگی میں سب سے پہلے نماز ہے کہ نماز کے اللہ کی مدد کو نیچے اتارے گی. نماز کیا کرے گی کہ اللہ کی مدد کو نیچے اتارے گی. ہاں، یہ بڑا طاقتور عمل اس امت کو دیا ہے. اس امت کو جو نماز دی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے. نبیوں والی نماز ہوتی تھی کئی ملے. اب ہم کو نبیوں کے امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہے. ہماری جو نماز ہے وہ امام والی نماز ہے، اونچی نماز، اونچی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں تمام نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، نبیوں کو نماز پڑھائی، تو وہ حضور امام ہے. تو ہم کو جو نماز ملی ہے وہ اونچی نماز ہے. ہم کو جو کتاب ملی وہ اونچی کتاب ہے. ہم کو جو نبی ملا وہ اونچا نبی ہے. ہاں، سب چیزیں ہماری اونچی اونچی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہمارا دین ہے، پورا کامل دین ہمیں دیا گیا ہے. اس لیے اس کی محنت دی گئی ہے کہ ایمان کی محنت، پھر عبادت کی محنت. جب ایمان اور عبادت کی محنت صحیح ہو جائے گی تو پھر اخلاق صحیح ہو جائیں گے. کیا صحیح ہو جائیں گے؟ کہ زندگی اخلاق والی بنے گی. ہاں، کہ زندگی میں جو اخلاق برے تھے وہ نکل جائیں گے. نماز کا نور ہوتا ہے، اور نور کی وجہ سے آدمی ٹھوکر، روشنی میں ٹھوکر نہیں کھاتا. اس طرح نماز کے نور کی وجہ سے اب بدی میں نہیں جائے گا، بلکہ اگر گناہ ہو بھی گیا تو اس کو گناہ چبھے گا کہ یہ میں نے گناہ کر لیا، یہ میں نے گناہ کر لیا. اندر چبھن پیدا ہوگی. جی ہاں، نماز کی نورانیت، ذکر کی نورانیت. اس لیے ہم کو بنیادی چیزیں دی ہے، کلمہ اور نماز. اگر کلمے والی محنت ہوئی تو عبادت والا ماحول بن جائے گا. حضرت فرماتے تھے ہماری محنت صحیح رخ پر ہوئی تو سب سے پہلے عبادت والا دین زندہ ہوگا. کون سا دین؟ عبادت والا دین زندہ ہوگا. پہلا نمبر عبادت. لوگ نمازی بنیں گے، دیکھ رہے ہو نمازی کثرت سے ہو گئی دنیا میں. اب بہت نماز پڑھنے والے ہیں. یہ میں نہیں کہتا 100% ہے، لیکن بہت ہو گئے نماز پڑھنے والے، بہت ہو گئے حج کرنے والے، بہت ہو گئے عمرہ کرنے والے، بہت ہو گئے مال خرچ کرنے والے. یہ عبادت کا دین ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادت. کہ ہماری محنت کا صحیح رخ پر ہوئی تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا ہے محنت سے. جب اور محنت آگے ہوگی تو آگے کا دین زندہ ہوگا. اور وہ معاشرت کا دین ہے کہ ہمارے آپس کا رہن سہن صحیح ہو جائے گا. کیا صحیح ہو جائے گا؟ محنت کریں گے، صحیح محنت، تو رہن سہن صحیح ہو جائے گا. جیسے مدینہ والے پہلے لڑتے تھے، جب ان کی محنت صحیح ہوئی تو بھائی ہو گئے. کیا ہو گئے؟ پہلے لڑتے تھے، برسوں سے لڑتے تھے، آگ ہی لگ رہی تھی. اب حضور کا دین آیا اور دین پر محنت ہوئی تو عبادت بھی ہو گئی، اور ان کا رہن سہن صحیح ہو گیا آپس کا، کہ ان کی معاشرت صحیح ہو جائے گی، ان کا رہن سہن صحیح ہو جائے گا، وہ بھائی بن جائیں گے. اس کا تقاضا ہے کونوا عباد اللہ اخوانا. بھائی بن کر رہو اور اللہ کے بندے بن کر جیو. بھائی بن کر رہو، اللہ کے بندے بن کر جیو. یہ حکم ہے. ایک طرف تو اللہ کے بندے بنے، آپس کے بھائی بنے. کہ یہ والا دین بھی زندہ ہوگا کہ لوگ بھائی ہو جائیں گے، محنت ہوگی تو. اس طرح دنیا کا سارا ماحول پاک ہو جائے گا. ایسا کام دیا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا کہ سارا ماحول دنیا کا پاک ہو جائے گا. ہاں، ایک طاقتور کام ہے یہ. اس کی محنت کی ذمہ داری دی ہے. نام تو ہے کلمہ اور نماز کا، اور پوری زندگی کے تمام شعبے کہ نورانی اور ایمانی بن جائیں گے. تجارت ایمانی، ہر چیز ایمانی، بے ایمانی ہر جگہ سے ختم. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو آخرت والا بنانے کے لیے ہم کو ایمان اور علم دیا ہے. ایمان کی محنت کرنی ہے اور علم کو سیکھنا ہے. جہالت سے اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا. جاہل ہے، جاہل کیا حق ادا کرے گا؟ اس کو خبر ہی نہیں ہے کیا حق ہے. اس لیے اپنے آپ کو دین سیکھنے پر لگانا ہے.
دین سیکھنے کا شوق پیدا کرنا ہے، اللہ کے راستے میں پھریں گے، اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو اپنے ایمان کی بھی خبر لیں گے اور اپنے علم کی بھی فکر ہوگی، اپنے اولاد کے علم کی فکر ہوگی کہ ہم اور ہماری اولاد دین سیکھیں، علم سیکھیں تاکہ حق ادا کریں، کیونکہ آخرت جو ہے وہ حق ادا کرنے کا بدلہ ہے، جنت جو ہے بدلہ ہے، بدلے میں ملے گی، بدلہ ملے جب عمل کریں گے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک محنت دی ہے، اس محنت کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو گئی، بارش ہو گئی کہ ہر چیز اگے گی، ادنا درجے کی بھی اور اعلیٰ درجے کی بھی، جو بھی اگیں گے زعفران بھی اگے گا، کیوں بارش ہو گئی ہے، اور پانی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب دین کی محنت ہوگی کہ ہر خیر زندہ ہوگی، یاد رکھو ہر خیر زندہ ہوگی، ہر شر ختم ہوگا۔ محنت میں یہ اثر ہے پانی کی طرح سے، اور پانی کی ضرورت ہے، محنت کی بھی ضرورت، بغیر پانی کے کچھ بھی نہیں ہے، بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں، جو دین رہا سا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری دعوت ہے اپنے آپ کو دین کی محنت پر لانا ہے اور اپنے ایمان کو اور اپنے علم کو زندگیوں میں بڑھانا ہے تاکہ اللہ کا حق، اللہ کے حق، آپس کا حق، آپس کے حق زیادہ ہو جاوے اور زندگی بھلائیوں والی بن جاوے۔ اس کے لیے میری جو دعوت ہے، اس کے لیے یہ بات سمجھانی پڑتی ہے، اس کے لیے بات سمجھنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ارادے کرنے پڑتے ہیں کہ ارادے کرو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اس کام کو کریں گے۔ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے، جتنی ذمہ داری اتنی مدد، تو اس کے لیے تیار ہیں؟ نیت کرو انشاءاللہ کرنا ہے۔ ہاں، ہمارا جمع ہونا کرنے کے لیے ہے، بھولنے کے لیے نہیں۔ اب ہمت کر کے بتاؤ کون کون تیار ہے؟